بلال عباسی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی طرف سے بڑا فیصلہ دیا ہے، انہوں نے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے عمران خان صاحب کو، جو صحافی اڈیالہ جیل میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ 342 کی سٹیٹمنٹ ہے، جو ملزم کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق میں کچھ کہہ سکے، آخری سٹیٹمنٹ دے سکے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وکلا نہیں ہے تو کیسے دو، پھر انہوں نے سائن کر دیا۔ عمران خان صاحب کو جب سزا دی گئی تو بڑے مسکراتے ہوئے انہوں نے دیکھا جج صاحب کی طرف، اور جج صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹرز ہیں، ثاقب بشیر صاحب۔ یہ بارہا اڈیالہ جیل میں جاتے رہے اور جس طرح سے ٹرائل چل رہا تھا اس پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ توشہ خانہ کا ٹرائل جب ہوا، سزا ہوئی، اس وقت بھی ثاقب بشیر صاحب کا انٹرویو کیا۔ انہوں نے کہا جس طرح ہمایوں دلاور صاحب نے عمران خان صاحب کے وکلا کو سنے بغیر بڑا تیزی سے فیصلہ کیا، یہ ہائی کورٹ میں ٹک نہیں سکے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو سزا تھی اس کو ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ آج بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو جج تھے انہوں نے بھی بڑا عجلت میں فیصلہ دیا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح ہم کھڑے تھے توشہ خانہ کیس میں اور آپ نے کہا تھا یہ سزا ٹک نہیں سکے گی، سپیریئر کورٹ میں جائے گی، ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی۔ تو آج کے فیصلے کو آپ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ توشہ خانہ جو فوجداری کیس تھا نا، وہ ہوا تھا، اس کا فیصلہ 5 اگست کو۔ تو آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر توشہ خانہ فوجداری کیس پارٹ 2 ہے، تو اس میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے فیئر ٹرائل کا، آرٹیکل 10A بڑا ہی کلیئر ہے، اور جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کو فیورٹ چائلڈ کہا جاتا ہے لا کی نظر میں، اس کو انوسینٹ کہا جاتا ہے، Accused is the favorite child of court. تو اس کو انوسینٹ کہا جاتا ہے لا کی نظر میں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب اگر فیئر ٹرائل آپ نہیں دیں گے تو اس میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ملزم کو ہوتا ہے۔ مطلب جو آپ کہتے ہیں نا کہ عام الفاظ میں شک کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے، یہاں تو شک نہیں ہے، شک شکوک و شبہات ہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ کافی وجوہات ہیں اس میں۔ اگرچہ ہمایوں دلاور صاحب جب انہوں نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ دیا تھا تو انہوں نے فائلوں کے منہ بھرے تھے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے منہ بھرنے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے دیا وہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا ہے، وہ جب آئے گا۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی یہی حکم ہے اور یہی چیزیں ہیں، یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکے گا، اور الٹیمیٹلی یہ عمران خان کو اس کیس میں اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں ضمانت مل جائے گی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ثاقب صاحب یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا، میں نے کچھ وکلا کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں لائف امپریزمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر FIA راجہ رضوان عباسی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ڈیتھ سینٹنس یا لائف امپریزمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ He said to me، میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا۔ نہیں، کہنے میں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ پروسیکیوشن کے پاس کیا کیا ثبوت تھے تو میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 سال سزا کا کیس تھا، زیادہ سے زیادہ، مطلب یہ بھی ان کو ثابت کرنا تھا۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں 10-14 سال سزائے موت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ 2 سال سزا کا کیس تھا۔ اب عدالت نے 10 سال کیوں دی ہے یہ اب دیکھنا ہوگا، ان کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے، تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس کو دیکھ کر اب فیصلہ ہوگا کہ کیوں عدالت نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 10 سال سزا۔ صاحب آپ اڈیالہ جیل میں جاتے رہے، عمران خان صاحب سے سائفر کیس کے ٹرائل کے دوران آپ کی بارہا ملاقاتیں ہوتی رہی۔ خان صاحب نے آج جب سزا کا فیصلہ سنا ہے، جو کچھ صحافی موجود تھے انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں مسکرا رہے تھے وہ۔ جی بالکل، وہ تو عمران خان جب سے یہ کیس چل رہا ہے تو وہ کئی دفعہ وہاں پہ موجود جو جج صاحب ہیں ان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جج صاحب آپ نے سزا سنانی ہے، ہم جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان جج صاحب کو کہتے ہیں، یہ کہتے رہے ہیں، یہ تو ایک روٹین کی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے سزا سنانی ہے، تو اس لیے اور وہ ایک ریلیکس رہتے تھے۔
اس لیے مطلب میرا خیال ہے یہ بات کہ وہ ہنس رہے تھے وہ ان کا ایک روٹین کا ایک معاملہ ہے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی لیا ہو, کیونکہ دوسری بات ان کو وکلا نے بھی بتا دی ہو کہ جس طرح یہ ٹرائل چل رہا ہے تو آپ کی 1 سے 1.5 ماہ میں ضمانت ہو جائے گی. کون سا مطلب ضمانت کے بعد یہ کیس چلتا رہے گا اور اپیل میں یہ کیس ٹھہر نہیں سکے گا. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو بنیادی طور پر اس کیس میں 1 سے 1.5 ماہ کی سزا ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ جو ٹرائل ہوا ہے, اس میں جو لیکوناز چھوڑے ہیں پروسیکیوشن نے, تو عمران خان صاحب کو تو اس کا فائدہ ہوگا. یہ جو نرمی دکھائی گئی ہے آج بھی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا ابھی بھی ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں, سٹے لینے کے لیے آئے تھے, وہ خود تو نہیں ڈیلا کر رہے تھے کیس کو, نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ تاکہ اپیل میں فائدہ ہو. میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے وہ ڈھیلا کر رہے تھے, لیکن ماحول ایسا بن گیا کہ وہ ڈھیلا ہو گیا, وگرنہ انہوں نے تو 2 دفعہ قلعدم کرایا یہ ٹرائل. تو میرا یہ خیال ہے کہ اور وہ بڑے پریپیئرڈ تھے, ویل پریپیئرڈ. مطلب جو عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے, سلمان صفدر ہیں, اسکندر ذوالقرنین سلیم ہیں, یہ ٹاپ کے لائر ہیں, لاہور سے ہیں اور فوجداری کے جرا کے بڑے ماہر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کیا, اور انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی. اور اسکندر ذوالقرنین سلیم میرے خیال میں اعظم خان پر اور ان پر جرا کرتے تو بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں, آپ حیران ہو جاتے کہ یہ کیس تھا کیا اور بن کیا گیا ہے. جیرا بھی تو سرکاری وکلا سے کروائی گئی سر, اور رات کو 12 بجے تک ٹرائل ہوتا رہا اڈیالہ جیل میں. یہ تاریخ نہیں لکھی جائے گی سر؟ آپ فرض کریں آپ سرکاری وکیل ہیں, ایک طرف آپ کھڑے ہیں اور میں بھی سرکاری وکیل دوسری طرف کھڑا ہوں, تو سرکاری وکیل اور سرکاری وکیل کا انٹرسٹ اور جو ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا, اس میں پروسیکیوشن بھی سرکار ہے نا, تو سرکاری اسٹیٹ کا جو لائر ہے وہ بھی سرکار ہی ہے, تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن جو پروسیس ظاہر سی بات ہے یہ وائلیٹ ہوا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی عمران خان کو فائدہ دے گا. خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں بھی فیصلہ متوقع ہے الیکشن سے پہلے؟ توشہ خانہ کیس میں الیکشن سے پہلے کیا, یہ ہو سکتا ہے اگلے 2-3 گھنٹوں میں آ جائے, آپ انتظار کریں. یہ 120 کی سپیڈ سے جو فیصلے آ رہے ہیں, نہیں 120 کیا, یہ 180 کہیں سپیڈ, ایسی سپیڈ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ الیکشنوں میں نہ جائے کہیں پہ. یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ بھی صحافی ہیں, آپ نے 2-3 وزرائے اعظم کو نائل ہوتے ہوئے دیکھا, عمران خان, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اب خان صاحب کو 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں. کیا کہیں کہ یہ بڑا انفیئر ہے کہ اس طرح جو ایکس پرائم منسٹرز ہیں ان کو سزا دے کے جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابو دا لا ہے, نواز شریف نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو ایک پورا فیئرلی پروسیس دے کے اس پہ آپ جو ہے وہ ہونا چاہیے, پروسیکیوٹ ہونا چاہیے فیئرلی. عمران خان نے کچھ کیا ہے تو فیئرلی پروسیکیوٹ ہونا چاہیے, کسی اور نے کچھ کیا ہے تو فیئرلی پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. لیکن اتنے ہیسٹ میں, جلدی میں, پروسیس کو وائلیٹ کر کے ایک ایکس پرائم منسٹر کا پورا کیس آپ جو ہے بیڑا غرق کر رہے ہیں, یہ چیز قدرے مناسب نہیں ہے. یہ تو خان صاحب کے لیے فٹ ہے نا, وہ اپیل میں جائیں گے, اتنے لیکوناز ہیں, سزا تو ختم ہو جائے گی. جی بالکل, وہ تو ڈیفینیٹلی, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مرحلے پہ ان کی ضمانت ہوگی, پھر سیکنڈ مرحلے پہ 6-8 مہینے بعد, سال بعد بھی ہو, تو ان کی جو اپیل ہے وہ. آپ گزشتہ روز کیا موجود تھے وہاں پر جب 12 بجے تک ٹرائل ہوتا رہا سر؟ نہیں, میں جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا, اور وہاں پہ جو ہے وہ دیگر جو ہمارے دوست تھے وہ موجود تھے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فردر آج بھی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے وہاں پہ وہی بتایا ہمارے دوستوں نے کہ جس طرح پروسیڈ کیا گیا, جس طرح چلایا گیا ہیسٹ میں جو ہے وہ کیس, اور اس میں جو سزا سنائی گئی سائفر کے کیس میں, یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ایک بڑا ایک اپنی نوعیت کا الگ سا کیس تھا, لیکن اس کیس کو خراب کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے سینئر کوچ رپورٹر ہیں, صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.